سوال نمبر 31 ہے، رکن اور شرط میں کیا فرق ہے؟ تو رکن اور شرط دونوں ہی کسی چیز کے لیے اساسی ہیں اور ان کے بغیر وہ چیز نہیں ہوتی، مگر فرق یہ ہے کہ شرط اس چیز کی ماہیت میں داخل نہیں ہوتی اور رکن اس چیز کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز کے لیے وضو شرط ہے اور یہ نماز کی ماہیت میں داخل نہیں، لیکن نماز کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور رکن بھی ضروری ہے، لیکن رکن مثال کے طور پہ سجدہ ہے، رکوع ہے، تو یہ نماز کی ماہیت میں داخل ہیں۔ سوال نمبر 32 تھا، مصر کے دو مشہور فقہاء اہل سنت جن کے مسالک کی تدوین ہوئی تو وہ حضرت امام شافعی اور امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ سوال نمبر 33، موطا امام مالک میں 1738 روایات ہیں۔ سوال نمبر 34، فقہ حنفی میں کم از کم جو حق مہر ہے اس کی جو تعداد وہ 10 درہم ہے۔ سوال نمبر 36، فقہ کی پہلی کتاب حضرت امام زید بن علی زین العابدین رحمہم اللہ انہوں نے مرتب فرمائی تھی۔ اور سوال نمبر 37، اہل تشیع میں فرقہ اثنا عشریہ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سوال نمبر 38 تھا، فقہ حنفی میں شیخین حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے ہیں۔ صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد، کیونکہ یہ دونوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان رشید میں سے ہیں۔ اور طرفین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ملا کے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 39، استصحاب کا جو اصول ہے وہ فقہ ظاہری میں زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اور سوال نمبر 40، ذوی الفروض کی تعداد 12 ہے، ان میں 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں۔ سوال نمبر 41 تھا، لال قلعہ کا جو اصل نام ہے وہ قلعہ مبارک تھا جو دہلی میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے بنوایا تھا۔ 42 ہے، بر صغیر میں خاندان غلامہ نے 1206 سے 1290 تک حکومت کی۔ اگلا سوال ہے، پانی پت کی پہلی جنگ وہ جو ہے بابر جو مغل حکمران یعنی ظہیر الدین بابر اور اسی طرح لودھی خاندان کے جو ابراہیم لودھی تھا ان کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں مغلیہ خاندان کے جو بانی ہیں یعنی بابر اس کو فتح ملی۔ سوال نمبر 44، قومی بیانیہ پیغام پاکستان 2017 میں جاری ہوا، صدر ممنون حسین اس وقت پاکستان کے صدر تھے۔ اور سوال نمبر 45 ہے، قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ تو یہ 1949 میں منظور ہوئی۔ سوال نمبر 46 ہے، آخری مصر میں آخری عباسی خلیفہ وہ متوکل اللہ الثالث تھے اور ان سے آل عثمان کے سلیم اول نے خلافت حاصل کی۔ سوال نمبر 47، جنگ عین جالوت یہ 1260 میں ہوئی تھی، جس میں مصر کے جو مملوک حکمران تھے سیف الدین قطز انہوں نے منگولوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں منگولوں کو مسلمانوں نے واضح طور پہ شکست دی۔ اور سوال نمبر 49 ہے، نظریہ عصبیت حضرت علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ سوال نمبر 50، شرح الاشارات اس کے مؤلف کون ہیں؟ تو وہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سوال نمبر 51 تھا، شاہ ولی اللہ کے نزدیک ام الاخلاق تو یہ 4 چیزیں تھیں، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت۔ اگلا سوال ہے، بنی امیہ نے اپنے دور حکومت میں تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں دمشق اور حران کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ سب سے آخری مستشرق جو ہے وہ ڈاکٹر ولیم منگمری وٹ جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ اور سوال نمبر 54 ہے کہ خانی کیلنڈر کس نے مرتب کیا؟ تو وہ نصیر الدین طوسی نے ہلاکو خان کی طرف ہی منسوب کیا اور انہوں نے یہ مرتب کیا تھا۔ اور سوال نمبر 55 تھا، تفسیر جلالین میں سورہ فاتحہ کہاں پر ہے؟ تو یہ آخر میں ہے کیونکہ یہ حضرت علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ سوال نمبر 56 ہے، تفسیر کشاف تو یہ کس فرقہ کی نمائندہ ہے؟ تو یہ فرقہ معتزلہ حضرت علامہ جار اللہ زمخشری جو ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے۔ سوال نمبر 57 ہے، آل عثمان کے 10ویں حکمران تو وہ سلیمان القانونی وہ آل عثمان کے 10ویں حکمران تھے، ان کے دور میں آل عثمان جو ہے بالکل عروج پہ پہنچ گئے۔ اور سوال نمبر 58 ہے، فی ظلال القرآن کے مؤلف وہ مصر کے علامہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
سوال نمبر 59 تفسیر قرطبی کا اصل نام جو ہے وہ الجامع لاحکام القرآن ہے۔ سوال نمبر 60 نماز میں شروط تکلیف یعنی 2 قسم کی شروط ہیں، ایک شروط تکلیف ہیں اور ایک شروط صحت ہیں۔ تو ان میں جو شروط تکلیف ہیں وہ 3 ہیں، اسلام، عقل اور بلوغت۔ اس کے بعد سوال نمبر 61 ہے دور صدیق میں عمان میں باغیوں کے سربراہ کون تھا؟ وہ باغیوں کا تو وہ ذوالتاج لقیط بن مالک تھا جس نے وہاں پر بغاوت کی ہوئی تھی۔ سوال نمبر 62 ہے منذر جو بحرین کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کے گئے تھے، وہ حضرت علاء بن حضرمی اور بحرین کا حاکم منذر بن ساوا رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لے کے گئے تھے کیونکہ انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ سوال نمبر 63 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سریہ کب بھیجا تھا؟ تو یہ رمضان 1 ہجری میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں روانہ کیا گیا۔ سوال نمبر 64 کہ حذیل کے بت سوا کا انہدام وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہوا۔ سوال نمبر 65 جنگ قادسیہ کے یوم ثانی کا نام یوم اغواس ہے۔ اور سوال نمبر 66 تاریخ الفی سے مراد حضرت امام مجدد